قرآن مجید کس کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ یہ مضمون اتنا وسیع الذیل ہے اور اتنا متنوع الاطراف ہے کہ اس پر پوری کتابیں لکھی گئی. وجوہ اعجاز القرآن، قرآن کس کس پہلو سے معجزہ ہے. ظاہر بات ہے کہ اس وقت ان کا احصاء یا استقصاء مقصود نہیں ہے، ناممکن ہے. صرف موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں ان عنوانات کے ذیل میں. اس میں اصل جو ہے شے وہ تو وہی تاثیر قلبی، دل پر جا کر لگنے والی بات. از دل خیزت بر دل ریزت، دل کی گواہی. اصل تو ہے اس کا اعجاز یہی کہ دل پر جا کر لگتی ہے اگر انسان کے اندر تعصب نہ ہو، ضد نہ ہو، ہٹ دھرمی نہ ہو. اور جیسا کہ میں اس سے پہلے بار بار عرض کر چکا ہوں، اگر اس زبان سے کم اتنی واقفیت ہو جائے کہ براہ راست قرآن آپ کے دل پر اتر سکے. یہ تو ہے اس کا اصل پہلو اعجاز کا. لیکن اضافی طور پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اس وقت اس کے معجزے ہونے کا اہم تر پہلو، نمایاں تر پہلو جو ہے وہ اس کی ادبیت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی عذوبت. عذوبت یعنی مٹھاس. اس کلام میں جو مٹھاس ہے، اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا صوتی آہنگ ہے. وہ صوتی آہنگ ڈیوائن میوزک ہے. اس میں مٹھاس، فصاحت، بلاغت، الفاظ کا انتخاب، بندشیں کس قدر چست بندشیں ہیں، کیسی ترکیبیں ہیں، یہ تمام چیزیں صوتی آہنگ ہے. یہ ہے در حقیقت نزول کے وقت قرآن کے معجزہ ہونے کا سب سے نمایاں پہلو. اور یہاں وہ بات اب نوٹ کر لیجیے جو میں نے عرض کی تھی کہ ہر رسول کو معجزہ دیا گیا اسی طرز کا جس طرز کی چیزوں کا ان کے زمانے میں سب سے زیادہ شغف تھا لوگوں کو یا رواج تھا، چرچا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو، لہذا وہ میدان کے اندر مقابلے کے لیے وہ چیزیں دی گئیں کہ جنہوں نے جادوگروں کو شکست دے دی. اسی طریقے سے جس قوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے اس قوم کا اصل ذوق تھا قدرت کلام. وہ اپنے آپ کو کہتے تھے اصل میں تو بولنے والے ہم ہی ہیں، باقی دنیا تو گونگی ہے. ان کی زبان دانی کا یہ عالم ہے کہ جو چیزیں یا جو حیوانات انہیں پسند ہوتے تھے ان کے نام رکھنے شروع کرتے تھے. 5,000 نام ہیں. شیر کے لیے 5,000 الفاظ ہیں، تلوار کے لیے 5,000 الفاظ ہیں. یہ ان کے قادر الکلامی، ان کی زبان پر قدرت، ہر شے کی ہر ادا کے اعتبار سے اس کو جدا ایک نام دے دینا. اب گھوڑا ہے، گھوڑا ان کی بڑی محبوب شے ہے، اس کے لیے نہ معلوم کتنے نام. تو وہ وسعت جو تھی اس زبان کی. پھر یہ کہ ان کا ذوق اور شوق تھا. آپ اندازہ کیجئے اس زمانے میں ان کے سالانہ مقابلے ہوتے تھے کہ اس سال کا سب سے بڑا سیلیبریٹڈ پوئٹ کون ہے. تمام شعراء جو ہے قصیدے لکھ کر لاتے تھے، پڑھے جاتے تھے، مقابلہ ہوتا تھا. پھر فیصلہ ہوتا تھا کہ اس کا قصیدہ جو ہے یہ سب پر بازی لے گیا. پھر بقیہ تمام شعراء اس کو سجدہ کرتے تھے باقاعدہ اس کے عظمت کے اظہار کے لیے، وہ اعتراف کے طور پر. اور پھر وہ قصیدہ لٹکا دیا جاتا تھا خانہ کعبہ کی دیوار پر کہ یہ ہے اس سال کا قصیدہ. حاصل جو ہے اس سال کا جو بھی شعراء کا کلام ہے اس میں سب سے چوٹی کی چیز یہ ہے. چنانچہ جو آخری ہے سبع معلقہ کے شاعر حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لے آئے. اب اندازہ کیجئے ملک الشعراء، مسجود الشعراء، شاعروں نے جنہیں سجدہ کیا، ایمان لانے کے بعد انہوں نے شعر کہنے چھوڑ دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ لبید اب آپ شعر نہیں کہتے. تو بڑا پیارا جملہ کہا ہے، اب بعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی، اس کے نزول کے بعد اب کسی کے لیے کچھ کہنے کا موقع باقی ہے؟ کوئی اپنی فصاحت و بلاغت کے اظہار کی کوشش کر سکتا ہے؟ اب بعد القرآن، قرآن کی آمد کے بعد گویا کہ زبانیں گنگ ہو گئیں، تالے پڑ گئے. وہ ملک الشعراء جو ہے اس نے شعر کہنے چھوڑ دیے. تو یہ ہے اصل. اور آج بھی جو جن کی مادری زبان عربی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کے اس اعجاز کو محسوس کر سکتے ہیں. غیر عرب لوگوں کے لیے اس کو محسوس کرنا ممکن نہیں. بڑی محنت کریں یا مولانا علی میاں مدہ ذلہ کی طرح کی کوئی مہارت عربی ادب کے اندر کوئی انسان حاصل کر لے تو پھر تو وہ واقعتاً اس کو محسوس کر سکے گا، اپریشیٹ کر سکے گا قرآن مجید کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے فصاحت و بلاغت میں. لیکن ہم ایسے لوگوں کے لیے ممکن نہیں.
اس کا صوتی آہنگ ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ قرأت قرآن جو ہے اس کے اندر واقعہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، اس سے اپنی خود ایک کیفیات ہے قلب کے اندر۔ کوئی تار ہیں ہماری فطرت کے کہ جنہیں یہ جو صوتی آہنگ ہے اور یہ جو ملکوتی غنا ہے قرآن کا وہ انہیں چھیڑتا ہے۔ لیکن فصاحت اور بلاغت میں کیا مقام ہے، یہ تو ظاہر بات ہے کہ انہی کے لیے ہے جو جن کی مادری زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ البتہ غیر عرب لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، یا یوں کہیے کہ دائمی اعتبار سے، ابدی اعتبار سے، بالخصوص عہد حاضر میں قرآن کے اعجاز کا سب سے نمایاں پہلو کون سا ہوگا؟ پہلے میں عرض کر چکا اس کی تاثیر، وہ پہلے بھی معجزانہ تاثیر تھی، آج بھی معجزانہ تاثیر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ براہ راست ہم کلامی حاصل ہو جائے تو وہ دل گواہی دے گا، وہ ہم آہنگی اور ہارمنی جو ہے، سمپیتھیٹک وائبریشن جو ہے، ہمارے قلب کے تار اس کے ساتھ جھنجھنائیں گے، سمپیتھیٹک وائبریشن۔ لیکن اس پر مستزاد اس وقت جب کہ قرآن نازل ہوا اس کی فصاحت اور بلاغت، اس کی عذوبت، اس کی ادبیت، اور آج کے اعتبار سے دو چیزیں نوٹ کر لینے کی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز تو وہ ہے کہ جس کا خود قرآن مجید نے بڑے صریح الفاظ میں ذکر کیا ہے، یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 53 ہے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات، اپنی نشانیاں، آفاق میں بھی، انفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات ان پر مبرہن ہو جائے گی، منکشف ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی ہیں، انسان نے جو کچھ، یہ جو علم انسانی کا جو دائرہ ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، اس میں جو ترقیاں ہو رہی ہیں، مختلف میدان ہیں، ان میں جو انکشافات ہو رہے ہیں، یہ آیات آفاقی، آیات انفسی۔ چونکہ میں نے اس سے پہلے بھی حوالہ دیا ہے، ڈاکٹر مورس بکائی، فرینچ سرجن، واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کا بہت ہی نمایاں مصداق وہ شخص ہے آج کی دنیا میں، فرینچ سرجن۔ اس نے قرآن کا مطالعہ کیا اور پھر اس نے کہا کہ میرا دل اس پر ٹھک گیا کہ اس قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، پہلے میں اس پر چونکہ بیان کر چکا ہوں، ان آیات سے پہلے کیا سمجھا گیا یہ ایک دوسری بات ہے۔ وہ اس دور میں جب کہ ابھی انسان کا اپنا ظرف ذہنی وسیع نہیں ہوا تھا، علوم انسانی کا دائرہ اور معلومات انسانی کا دائرہ ابھی محدود تھا، وہ کیا سمجھا گیا یہ بات اور ہے۔ الفاظ قرآن جو اس کا ٹیکسٹ ہے، اصل تو کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے اہمیت جو ہے وہ تو ان الفاظ کو حاصل ہے۔ اس اعتبار سے انہوں نے یہ محسوس کیا اور دعویٰ کیا کوئی شے ایسی نہیں قرآن میں، ایک لفظ ایسا نہیں کہ جسے آج تک جتنی بھی اکتشافات ہوئے ہیں سائنس کے، ان میں سے کسی چیز نے کسی شے کو غلط ثابت کیا۔ تقابل اس نے کیا تورات کے ساتھ۔ تورات سے مراد ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس لیے کہ انجیل جس کو عام طور پر اناجیل اربع، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو گاسپلز ہیں جو ان کی طرف منسوب ہیں، ان میں تو کوئی چیزیں ایسی ہیں نہیں، وہ تو مواعظ ہیں، زیادہ تر اخلاقی تعلیمات ہیں، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوانح حیات ہیں۔ لیکن تورات میں تو ہے، خاص طور پر بک آف جینیسس، یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی، اللہ نے کیسے اسے بنایا، مختلف سائنٹیفک فنومینا اس کے اندر موجود ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج جدید سائنس میں، فزکس میں سب سے اہم جو موضوع ہے جس پر کہ ریسرچ ہو رہی ہے اور سائنسدان لگے ہوئے اس گتھی کو سلجھانے میں، کائنات کیسے وجود میں آئی، اور ارلی وہ جو فرسٹ 3 منٹس کیا تھے، ان میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور وہ بنیادی فورسز کون سی ہیں، 4 ہیں یا 3 ہیں، اور جیسے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے ان کے اندر کمی آ رہی ہے، توحید کی طرف جا رہا انسان فزکس کے میدان میں۔ تو ان کے اعتبار سے اس نے یہ محسوس کیا کہ تورات میں تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو غلط ثابت ہوئی، اور اس کی وجہ بھی میں نے شاید پہلے بیان کی ہے اپنے اسی گفتگوؤں کے دوران، اس لیے کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی۔ وہ تو نیبوکڈنیزر کا حملہ 7ویں صدی قبل مسیح میں ہوا ہے، اور اس میں جب کہ یروشلم تہس نہس کیا گیا اور ہیکل سلیمانی مسمار کیا گیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اس کی بنیادیں بھی کھود ڈالی گئیں، اور یروشلم کے بسنے والے یا تحت ایک کر دیے گئے۔ جو فگرز آتی ہیں وہ تو یہ کہ 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو کیپٹیو بنا کر
نیبوکڈنیزر بیبیلونیا لے گیا، ایک متنفس باقی نہیں رہا اس شہر میں۔ آپ اندازہ کیجئے اگر یہ فگر صحیح ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی 700 سال قبل، آج سے یوں سمجھئے کہ 2600 برس قبل 12 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا یروشلم، کہ 6 لاکھ قتل کیے گئے اور 6 لاکھ کو وہ لے گیا ہے ہانک کر، اور بھیڑ بکریوں کی طرح گلے بنا کر لے گیا۔ اس کے بعد سے وہ اصل تورات دنیا میں نہیں، نہ تو وہ اب جو وہ پتھر کی تختیاں ہیں ان کا کوئی وجود ہے، نہ وہ اصل بکس جو تھیں جن کو میں نے عرض کیا تھا ایک مرتبہ کہ جو تختیاں دی گئی تھی ان پر تو 10 کمانڈمنٹس لکھے ہوئے تھے، باقی جو صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن جنہیں کہتا ہے، صحیفے جو موسیٰ کے ہیں وہ 5 ہیں، 5 بکس، پہلی 5 کتابیں جو ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کی، اور محرف شکل میں، چونکہ یادداشت سے انسانوں نے اس کو مرتب کیا کچھ 100-150 برس بعد، تو اس میں یقیناً جو اس وقت کی ذہنی سطح تھی نوع انسانی کے، علم انسانی کی جو سطح اس وقت تھی، وہ تو تعبیرات جو ہیں وہ اس کے اندر داخل ہو گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے مورث بکائی پر کہ وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ کیت المور جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، ابھی تک اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس نے بھی اعتراف کیا ہے کہ سمجھ میں بات آنے والی نہیں، جبکہ ابھی مائکروسکوپ کا وجود نہ تھا۔ اتنی صحیح تعبیرات جو قرآن مجید کے الفاظ میں آتی ہیں، علقہ اور مضغہ، اس کی جو تعبیرات ہیں، پھر فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، 3 پردوں کے اندر رحم مادر میں جنین جو ہے، بچہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ ڈیڈ باڈی کی ڈسیکشنز بھی ابھی نہیں تھی، یہ معلومات 1400 برس قبل کہاں سے آ گئی؟ تو ایک تو یہ ہے کہ مختلف جو بھی فیلڈز ہیں فزیکل سائنسز کے، ان میں جیسے جیسے علم انسانی ترقی کر رہا ہے، مزید مبرہن ہوتی چلی جائے گی یہ بات کہ یہ کلام حق ہے، اور یہ کلام حق سائنٹیفک فنومینا کا اعتبار سے بھی اتنا حق اگر ثابت ہو رہا ہے 1400 برس قبل کا کلام، تو گویا کہ یہ ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ گویا کہ ثبوت ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا جو اہم تر پہلو ہے آج کے اعتبار سے قرآن کے اعجاز کا، وہ ہے در حقیقت اس کی ہدایت عملی، اور ہدایت عملی کے ضمن میں بھی نوٹ کیجئے کہ ایک تو ہے انفرادی زندگی سے متعلق ہدایات، انسانی اخلاق، انسان کا رویہ، انسانی کردار، مکارم اخلاق، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ تمام چیزیں بنیادی طور پر سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں بھی موجود تھیں۔ ویسے بھی چونکہ جو ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہیں، قرآن کا اپنا کہنا یہ ہے الہمہا فجورہا و تقواہا، نفس انسانی کو الہامی طور پر یہ معلوم ہے کہ فجور کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں اور بدکاری کسے کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ پہلو نہیں ہے اس کا موجز، اصل ہے وہ سوشل جسٹس، اجتماعی نظام میں توازن۔ جتنا جتنا انسان اس پر غور کرتا چلا جائے گا، یہ 3 جو سب سے بڑے ڈائلیماس کہہ لیجئے اور عقدہ لا ینحل جو نوع انسانی کو درپیش ہیں، اور اس میں ذرا سے عدم توازن ہو جاتا ہے تو تمدن جو ہے اس کے اندر فساد دور دور تک۔ ایک یہ کہ مرد اور عورت کے حقوق و فرائض میں کیا توازن ہو، اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ سرمایہ اور محنت کے مابین کیا توازن ہو، تیسرا یہ کہ فرد اور ریاست یا اجتماعیت کے مابین حقوق و فرائض کے اعتبار سے کیا توازن ہو۔ ذرا سا آپ فرد کی آزادی کو زیادہ کر دیتے ہیں، انارکی، کیوس، آزادی کے نام پر ہو رہا ہے دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے، فساد، اس کے اوپر بندشیں بٹھا دیتے ہیں تو وہ رد عمل ہوتا ہے کہ جو کمیونزم کے خلاف حال ہی میں ہوا۔ ذرا سی آپ نے انسانی آزادی کے اوپر قدغنیں زیادہ لگا دی تو فطرت انسانی نے، طبیعت انسانی نے ریوولٹ کیا، بغاوت کی۔ لیکن یہ کہ ذرا اس کو زیادہ کھول دیجئے تو انارکی ہے۔ عورت کے حقوق اور فرائض کے مابین اور مردوں کے اور ان کے مابین توازن ذرا سا اگر ادھر کر دیجئے تو عورت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ بالکل بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن گئی، اس کے کوئی حقوق نہیں، اس کا کوئی تشخص نہیں، جوتی کی نوک۔ اور اس کو دوسری طرف اگر پڑا
گرا دیجئے یا دوسرا پلڑا اٹھا دیجئے تو پھر وہ کلیوپیٹرا بن جائے گی، قوموں کی قسمتوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی، خاندانی ادارہ ختم ہو جائے گا، گھر کے اندر کا چین ختم ہو جائے گا، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں اس روئے ارضی پر جنت اگر دیکھنی ہو تو اسکینڈینیوین کنٹریز ہے، جو خیرات پر پلتے ہیں ان کے لیے بھی ان کی تمام بنیادی ضروریات زندگی کس خوبصورتی کے ساتھ وہاں پوری ہو رہی۔ علاج اور تعلیم کا معاملہ خاص طور پر ایسا ہے کہ جو خیرات پر پلنے والے ہیں اور وہ کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں، ان دونوں کے مابین کوئی فرق و تفاوت نہیں، وہی علاج ان کا ہوگا، وہی علاج ان کا ہوگا، وہی اس کا بچہ تعلیم پائے گا، وہی اس کا بچہ تعلیم پائے گا۔ لیکن چونکہ یہ عورت کی آزادی اور عورت اور مرد کے درمیان توازن کو ڈسٹرب کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں خاندان کا ادارہ جو ہے وہ مزمحل ہوا، بلکہ یہ کہ ختم ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا، تو گھر میں جو سکون حاصل ہوتا تھا وہ سکون جو ہے ناپید ہو گیا۔ وجہ نتیجہ یہ ہے کہ اب سب سے زیادہ سوسائیڈ کا ریٹ سویڈن میں ہے، خودکشی سب سے زیادہ وہاں ہو رہی۔ کیوں ہو رہی؟ اعصاب پر جو تناؤ ہوتا ہے، اور جو انسان کو سکون گھر میں جا کر ایک وہ جو گھر ہماری ہم جس سے عام طور پر واقف ہیں، اللہ کا شکر ہے ابھی ہمارے ہاں یہ خاندان کا ادارہ اس طریقے سے ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے۔ بہت ہی اونچے گھرانے کے اور اونچے سطح کے جو ہمارے معاشرے میں نام نہاد اونچے سطح کے لوگ ہیں، ان کے ہاں تو وہ صورتیں پیدا ہو گئی ہے۔ بائی اینڈ لارج ہمارے ہاں خاندان کا ادارہ ابھی انٹیکٹ ہے۔ تو جو سکون، اور قرآن مجید نے یہی لفظ سے سکون استعمال کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ سکون اگر نہیں ملتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر یہ کھانے پینے کی اور اپنی ضروریات زندگی چاہے خوب پوری ہو رہی ہوں، لیکن یہ کہ زندگی انسان کے لیے جہنم بن جاتی۔ اسی طریقے سے یہ معاشیات کا معاملہ جو سب سے زیادہ مشکل، سرمایہ کو زیادہ آپ کھل کھیلنے کا موقع دیجئے تو ایک انتہا پر پہنچ جائے گی صورتحال، مزدور کو زیادہ حقوق دے دیجئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر سرمایہ دار کو نہیں چلنے دے گا، اس کو کھائے گا۔ یا تو یہ کہ نیشنلائزیشن ہو جائے تو لوگوں میں کام کرنے کا جذبہ نہیں رہتا، جیسا ہمارے ہاں نیشنلائز انڈسٹریز کا حشر ہوا، یا جس کا کہ سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ روس کی اقتصادی جو موت ہے اس کی شکل میں سامنے آ چکا۔ اب اس میں کہاں بیلنس ہو، کیا شکل اختیار کی جائے، یہ ہے اصل در حقیقت قرآن کی ہدایت کا اہم ترین حصہ۔ آج ضرورت ہے اس پر فوکس کرنے کی، اسے مبرہن کریں گے، فزیکل سائنسز کے میدان سے قرآن کی حقانیت کے ثبوت ملتے چلے جائیں گے، خود بخود آ رہے ہیں، اس میں ہماری کسی ایفرٹ کو دخل نہیں ہے۔ وہ تو جیسے جیسے وہ فزیکل سائنسز ترقی کر رہی ہیں، جو نئے گوشے سامنے آ رہے ہیں، ان سے ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ انہ الحق، کہ یہ قرآن حق ہے۔ لیکن یہ جو سوشل سائنسز کے ضمن میں، عمرانیات انسانیہ کے ضمن میں، اجتماعیات کے ضمن میں، اقتصادیات، سیاسیات، سماجیات، اس کے ضمن میں جو سسٹم آف سوشل جسٹس قرآن نے دیا ہے، یہ در حقیقت ضرورت ہے اس دور میں کہ اس کو مبرہن کیا جائے۔ اور اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جس اذعان کے ساتھ یہ دو شعر کہے ہیں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ کہ ایک تو ہے وہ فزیکل سائنسز میں جو انسان کی ترقی ہو رہی ہے، ایک اجتماعیت، سوشل ایولیوشن جو ہوا ہے نوع انسانی کا۔ آج انسانی حقوق کا ایک تصور ہے کہ جو اس سے پہلے نہیں تھا، بادشاہت کا دور تھا، سارا اختیار ڈیوائن رائٹس آف کنگز بادشاہوں کے ہاتھ میں تھے، لیکن نوع انسانی نے تدریجاً انسانی مساوات، حقوق کے اعتبار سے، اور سیوک رائٹس جو ہیں، سول رائٹس انسانوں کے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جتنی بھی ان میدانوں میں انسان ترقی کرتا چلا جائے گا، یہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی کہ یا تو یہ ساری چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار ہیں، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا تو ساری جو بھی چمک دمک ہے، جو روشنی ہے، یہ نور مصطفیٰ سے ہے، وہ مستعار ہے، ماخوذ ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا ابھی تک انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس نظام کی طرف بڑھ رہا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا، دائیں بائیں کی ٹھوکریں اور افراط و تفریط کے دھکے کھا کر چاروں ناچار جا رہا ہے اسی منزل کی طرف جہاں پہنچایا تھا محمد الرسول اللہ اور قرآن حکیم نے صلی اللہ علیہ وسلم۔